in the بھائی chat. ایڈم آیا ہے. نہیں ایڈم صاحب ابھی نہیں آئے ہیں. سر آپ مومن ہیں؟ جی. اچھا پکے والے کچے والے؟ جی مجھے تو ایڈم بھائی سے ہی بات کرنی تھی بٹ مطلب آپ ابھی سے بھی کرنی تھی بٹ آپ دونوں سے مطلب. ابھی ایڈم صاحب کو تو جب موقع ملے گا تب وہ خود آ جائیں گے. ابھی فی الحال تو نہیں آئے ہیں. تو ٹھیک ہے. کتنا پرسنٹ مومن ہیں آپ؟ میں مطلب ہاں میں ہوں مومن ہوں. مومن ہیں ابھی تک ہے؟ جی. نماز پڑھتے ہیں؟ جمعہ کیا پڑھتا ہوں. جمعہ کی پڑھتے ہیں؟ جی. 2 رکعت پڑھ کے نکل جاتے ہوں گے؟ جی. گردی کے ساتھ گردی اندر آتی ہے، 2 رکعت پڑھ کے گردی خالی ہو جاتی ہے. جی. کوئی سورہ سنا سکتے ہیں؟ ہاں نہ سنا سکتے ہیں. ہاں سنا دیجئے. ویسے بھی دنیا کا ستیہ ناش کر کے رکھا ہے. آپ سورہ ناس سنا دیجئے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اوکے. فجر کی کتنی رکعت فرض ہوتی ہے؟ فجر کی 2 رکعت. 2 رکعت فرض ہوتی ہے. اوکے. جی. اور سنت کتنی ہوتی ہے؟ فجر کی سنت 2 رکعت ہوتی ہے. کبھی زندگی میں پڑھا ہے فجر کی نماز؟ ہاں فجر کی پڑھا ہے بس فجر کی سنت نہیں پڑھا ہے. اچھا وہاں بھی خالی 2 رکعت پڑھ کے نکل جاتے. جی. اوکے یہ بھی صحیح ہو گیا. اچھا چلیے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ ہتھیار لانچ کر دوں ذرا میں. چندریان لانچ ہوا، اپنا ہتھیار بھی لانچ ہونا چاہیے. 1 منٹ رکیے. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے دوستو، کنجوسی نہ کرے لائک کرنے میں. اور جتنے نئے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے فٹافٹ سبسکرائب کر لے. کچھ 2500 سبسکرائبر پینڈنگ ہے 4 لاکھ کو، تو آپ لوگ تھوڑا محنت بھائی کرتے رہیے. بھائی جب ایڈم بھائی آئیں گے تب مجھے لے لیجیے گا اندر. مجھے ان سے بھی بات کرنی تھی. ہاں تو وہ جب آئیں گے تب آئیں گے. ابھی فی الحال آپ جو ٹاپک ہے اس پہ بات کرنا نہیں چاہیں گے؟ جی بولیے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی آپ کے آس پاس کے کنویں میں مرے ہوئے جانور پڑے رہتے ہیں، جی. چٹی شٹی کیا ہوا ہوتا ہے. عورتیں حیض یعنی مینسٹریشن میں یوز کیے ہوئے کپڑے اس میں پھینکتی ہے. ایسے کنویں کا پانی آپ اپنے منہ میں لیں گے؟ کبھی نہیں بھائی. ابھی نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کوئی لاجک ہی نہیں ہے بات پہ. اتنا گندا پانی میں لے کے کیا کروں گا منہ میں. گندا پانی رہتا ہے؟ جی. اچھا یہ مطلب ایک عام انسان بھی جس کو سائنس کا نالج نہ ہو، انفیکشن کا نالج نہیں ہو، اس کو بھی اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گندی باتیں ہیں، یہ گندا پانی ہے، اس کو جی. منہ میں لینے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. جی گھن بیماری ہو آئے جائے گی، گا. بیماری ہو الٹی آ جائے گا. جائے گی. ارے جی. بیماری تو لینے کے بعد ہوگی نا، آدمی تو پہلے لے گا ہی نہیں جب اس کو یہ ساری چیزیں معلوم ہے نا. جی. 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 تو اب یہ میرے پاس ایک رسول اللہ کی ایک حدیث ہے. 1 منٹ رکیے گا. رسول اللہ کی کون سی حدیث ہے؟ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 67 ہے. صحیح حدیث ہے یہ دیکھیے. گریٹ صحیح. کیا بھائی ایسا کیا کیا صحیح؟ اس کی آتھینٹسٹی بتا رہا ہوں کہ صحیح حدیث ہے، آتھینٹک حدیث ہے. بھائی بٹ صحیح مطلب کون گریڈ کیا ہے اس کو؟ شیخ الالبانی صاحب نے کیا ہے. بھائی مطلب تب ان سے غلطی ہوئی ہوگی. کیسے یہ وہی کیسے غلطی یار؟ یہ دیکھو آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے.
حدیثوں کا آپ کو سائنس پتہ نہیں ہے, آپ خود اپنے علماء کے بھروسے پہ رہتے ہیں. اب وہ جو اس چیز میں ماہر ہے اس نے ساری چیزیں پرکھ ورکھ کے اس کو آتھینٹیکیٹ کیا ہے, اور آپ ایسا سیدھے ریجیکٹ کر دو گے تو کیسا چلے گا؟ بہتر بات تو یہ ہوتی کہ جو چیز غلط ہے اس کو سیدھا غلط کہا جائے انسٹیڈ آف بہانہ بنانے کے. نہیں مطلب یہ آپ میں لوگوں کہہ کا رہا ہوں سب سے بڑا کہ پرابلم ہے. بھائی لیکن مین تو قرآن کو لے کے چلیں گے نا, ایسے مطلب کیسے اچھا, حدیث ہوگا؟ کو لے کے نہیں چلتے آپ؟ مطلب حدیث کو بھی لے کے چلتے ہیں بٹ حدیث تو کو پھر اتنا امپورٹینس نہیں دیتے جتنا قرآن کو دیتے ہیں. آپ کی ختنہ ہوئی ہے؟ جی ختنہ ہوئی ہے؟ جی. کس بنیاد پہ کیا ہے, قرآن کی بنیاد پہ یا حدیثوں کی بنیاد پہ؟ اب میں بچہ تھا, یہ تو میرے امی ابو کرائے, مجھے کیا معلوم. آپ کے امی ابو کس بنیاد پہ کرائے؟ دیکھیے بھائی یہ تو میں نہیں کیا ہوں نا, تو مطلب پھر مجھے آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں آپ کے امو کہہ رہا ہوں, امی ابو نے کس بنیاد پہ کیا ہے؟ حدیث. حدیث کے. نماز پڑھتے ہیں نا آپ؟ کبھی کبھار. ہاں کبھی کبھار. تو وہ جو طریقہ جو پڑھتے ہیں آپ, جی وہ کہاں سے لیا آپ نے؟ قرآن میں ہے نماز کا جی پورا ہے. طریقہ جیسا آپ پڑھتے ہیں؟ جی بھائی ہے, قرآن ہے. میں ہے. ہاں اچھا ہوگا. قرآن, او ہو, ایک منٹ, پھر ایک کام کرتے ہیں, قرآن میں ہے, ایک منٹ رکیے گا. اچھا, جب نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, سمیع اللہ, مطلب وہ نیت باندھتے ہیں. کیا بول کے باندھتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے مطلب یہ امام صاحب کرتے ہیں, یہ مجھے پراپرلی یاد نہیں. اللہ اکبر, اللہ آپ اکبر. کیسے پڑھتے ہیں نماز میں؟ جب نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا بول کے نماز سٹارٹ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. ایسے پڑھتے ہیں, مجھے پراپرلی یاد ہاں, اس نہیں. کے امام بعد کیا کرتے ہیں؟ اچھا تو اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر. ہاں, اللہ اکبر بول کے کیا کرتے؟ بم پھوڑ دیتے یا کیا کرتے؟ بھائی کون بم پھوڑتا ہے بھائی؟ کوئی بم ارے نہیں پوچھ پھوڑتا رہا ہوں خالی, بہت سے لوگ پھوڑتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی. میں الحمدللہ پڑھتا ہوں. ارے اللہ بول کے کرتے کیا ہے, ہاتھوں کا کیا اشارہ کرتے ہیں؟ ہاتھوں کا اشارہ, ارے بھائی میں ہاتھوں کا مطلب میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. ارے اس سے پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے کان تک؟ ہاں وہ تو اسی میں رہتا ہے نا, اللہ ہاں, اکبر تو میں. ہاتھ اٹھا کر کان تک, ہاتھ جی اٹھاتے ہیں کان تک, رائٹ, یا جی یا پھر کندھے تک, جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہاتھوں کو؟ مطلب باندھ لیتے ہیں. باندھ لیتے ہیں. کدھر باندھتے ہیں؟ پیٹ کی طرف. پیٹ پہ باندھتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سورہ علم فاتحہ پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں. سورہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد مطلب کوئی سورہ ناس, سورہ فلق, کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں. کوئی ایک سورہ ملاتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. جی. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ اکبر بولتے ہیں اور پھر مطلب رکوع میں جاتے ہیں. اللہ اکبر بول کے رکوع میں جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ اکبر بول کے اوپر آتے ہیں, مطلب کھڑے ہوتے ہیں. نہیں, رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربن لگا ہم, میں بھول رہا ہوں, ابھی مجھے یاد تھا. ابھی ایک دم کچے مومن ہیں یار آپ تو. ٹھیک ہے, چلو میں بتا دیتا ہوں. رکوع میں آپ سبحانہ, سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ. ارے وہ سجدے میں پڑھتے یار, رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے. ہاں جی جی جی. ٹھیک ہے. پھر ربنا لکل. ولک الحمد, جی یہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, چلو ابھی پوری نماز تو آپ سے نہیں پوچھوں گا. یہ جو اتنا جو پروسیس آپ نے بتایا ہے, اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھانا ہے کان تک, پھر اس کے بعد اس کو پیٹ پہ باندھ لینا ہے, پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, پھر کوئی سورہ ملانا ہے, پھر اللہ اکبر بول کے جھک جانا ہے, پھر سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے, پھر ربنا ولک الحمد بول کے پھر سے اٹھ جانا ہے. یہ قرآن سے بتا دیں آپ.
قرآن سے میں 1 سیکنڈ بتا رہا ہوں, بس مجھے 1 منٹ آپ دیں. ارے پورا 1 منٹ کا 2 منٹ لے لیجیے, کبھی زندگی میں نہیں بتا پائیں گے آپ قرآن سے. چلو بھائی, جب تک 1 منٹ لیتے ہیں کچھ سپر چیٹس لے لیتے ہیں تاکہ یہ بھی چلتا رہے سائڈ میں معاملہ. یونیون کراپ کیئر آرگینک فارمنگ بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. جتن دیسائی بھائی, جے ہند جے مہاراشٹر. ساحل بھائی سر جے ہند جے مہاراشٹر آپ کو بھی, تھینک یو سو ویری مچ. یونیون بھائی پیار محبت کے لیے. آدتیہ جاڑے صاحب کہہ رہے ہیں لاٹس اینڈ لاٹس آف لو ٹو ساحل ایڈم اینڈ آل ایکس مسلم. سر تھینک یو. کرن وشوکرما کہہ رہے ایکس مسلم سمیر کے ساتھ آپ ویڈیو کیوں نہیں بناتے؟ یار بہت ساری ویڈیوز میں نے جواب دیا ہے, وہ دیکھ لیجئے گا آپ. میور ایم بہت بہت شکریہ سر. یوٹیوب والا مولانا سٹریم دیکھنا شروع کرتے ہی اس کو منہ میں لینے کا کوئی سوچے گا بھی نہیں. یہ بہت گندا ساؤنڈ کیا. پہلے پانی پوری بند کروائی, ابھی کنویں کے پیچھے پڑ گئے. اب اسلام دیکھو ہمارے سے کیا کیا چھڑواتا ہے. ہاں بھائی لکھا ہوا ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ایکس مسلم حفصہ جی بھی جڑی ہے, آپ کا استقبال ہے. تھینک یو بھائی. آپ کیسے ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. اچھا ویسے اچھا سبحان ٹاپک بٹ, ہے. ہاں سبحان بٹ اور بلال احمد, آپ دونوں کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہے, تو آپ لوگ تھوڑا ڈیوائس کنیکٹ کر لیجئے, مائک اور کیمرے کی پرمیشن دے دیجئے تاکہ آپ لوگوں کو میں سٹریم میں لے سکوں. سبحان بٹ اور بلال احمد صاحب, اگر آواز آ رہی ہے تو دونوں کا مائک جو ہے. اچھا بلال احمد تو کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں جہنم میں پھینکے. بیچارے کو تکلیف ہوا ہے یہ دیکھو, یہ اکثر تم کو یہ چیزیں جو ہے نا مسلمانوں میں ہی ملیں گی, بدعا لعنت. نہیں بھائی ایسا یہ نہیں ہے, اکثر بھائی, سب جگہ میں. تو میں نے کیا کہا اکثر, اور میں رہ چکا ہوں مسلمانوں میں. ان کی عورتوں کو دیکھ لو, ان کے مردوں کو دیکھ لو, ان کے پڑھے لکھوں کو دیکھ لو, ان کے جاہلوں کو دیکھ لو. اللہ اس کو ہدایت دے ورنہ غارت کر دے. اللہ بھائی اس کی نصیب میں اگر اللہ نے ہدایت نہیں لکھا ہے تو اللہ اس کو غارت کر دے, دنیا کے لیے ایک مثال بنا دے. یہ بدعا دینے والا جو سسٹم ہے یہ مومنوں میں ہی تم کو خاص کر کے ملے گا, دوسری جگہ جلدی ملے گا نہیں آپ کو. یہ کیوں ایسے ہو جاتے ہیں بیچارے, کیا معلوم, ہمیشہ نقصان ہی کیوں سوچتے دوسرے کا, کیا معلوم یار. اچھا بھی سوچو یار, جو ٹھیک ہے تمہاری چیزوں کو نہیں مانتا, اس کو غلط سمجھتا ہے, اس کو اس کی غلطیوں کو بتا رہا ہے, تو بھی لعنت بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ بھائی تو سب کچھ کر نہیں پاتے, تو اس کے بندے جو ہے وہ زیادہ پھڑپڑاتے ہیں, اچھلتے ہیں. بھائی سب ایسے نہیں ہوتے ہیں, آپ کیا بول رہے ہیں. اکثر ویسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے آپ قرآن سے بتائیے. ہاں قرآن 7.206 پہ پہلا والا لکھا ہے. 1 منٹ رکیے, 7 کی 7206 چلیے 7206. 7206 دیکھ لیتے ہیں. 7 کی 206 سب سے لاسٹ والی آیت. ہاں مطلب 7 کی 206, یہ مطلب یہ قرآن میں ایک جگہ پہ نہیں لکھا, ہر جگہ پہ مطلب ہاں کہیں ہاں نہیں کوئی نہیں, ہم ایک ایک پہلے دیکھیں گے نا, لکھا. کوئی مشکل 7206. نہیں. ہاں یہ آگے 7206. ٹھیک ہے, جی کیا کہتی ہے 7206؟ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Indeed, those who are near your Lord, that is the angels, are not prevented by arrogance from his worship, and they exalt him, and to him they prostrate. یہاں تو فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں, وہ کبھی انہی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے, اور اس کی تسبیح کرتے ہیں, اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. جی, تو یہ کون سا آپ نے جو ابھی یہ 4 چیز بتائی تھی,
یہ اس میں سے کون سی والی چیز اس میں آ رہی ہے کہ آپ کو نماز میں پہلے ہاتھ اٹھانا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ہاتھ پیٹ پہ باندھنا ہے؟ کون سا میچ ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیے بھائی بہت ساری چیزیں تو مطلب ماں باپ کو ہی دیکھ کے آتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ارے آپ مطلب نے ابھی کلیم کیا تھا قرآن میں ہے. یہ دیکھو 1 منٹ رکو، یہ میں اسکرین پھر سے لے کے آتا ہوں. ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے کلیم کیا تھا کہ یہ قرآن میں یہ طریقہ. یہ دیکھیں اس وجہ سے میں نے لکھ لیا تھا سب، کیونکہ ہم کو معلوم ہے نا کہ تم کہاں سے کہاں بھاگو گے، کیسے جلیبی کرو گے، ہم کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے. آپ نے کہا تھا یہ قرآن میں ہے. اب یہ والا جو ایک آپ نے بولا اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھا کے کان تک لے کے جانا ہے پھر ہاتھ باندھنا ہے، یہ قرآن کی کس آیت میں کہاں ہے ذرا بتا دے بھائی. ٹھیک ہے بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں کوئی جلیبی نہیں بنا رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس حدیث کی کون سی آیت میں، یہ آپ بتا دیجیے مجھے. نہیں میرا سوال وہ نہیں ہے. میرا سوال آپ سے یہ تھا، آپ نے کہا تھا کہ قرآن میں ہے نماز کا طریقہ، کیا مطلب آپ قرآن اس پہ ہنٹس دیے گئے ہیں. کہاں ہے ہنٹس، کہاں ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے اور ہنٹس کیوں دے رہا ہے اللہ؟ یہ ہنٹس والا کون سا سسٹم ہے؟ یہ پورا اسلام ہنٹس پہ کیوں ٹکا ہوا بھائی؟ سیدھا سیدھا کیوں نہیں بتاتا اللہ؟ ہنٹس اللہ ہے سب کیا ہے؟ کوئی ابھی کیا بولوں میں؟ ہنٹس دیے کیوں ہنٹس بھائی؟ سیدھا بتاؤ، نماز پڑھنا ہے تو اس کو اللہ اکبر بولو، ہاتھوں کو کانوں تک یا کندھوں تک لے کے جاؤ، اس کو پھر پیٹ پہ باندھ لو. یہ ہنٹس والی کہاں بات ہے؟ اور کون سا ہنٹس آیا آپ کو؟ بتاؤ کہاں سے آپ نے ہنٹس لیا کہ اللہ اکبر بول کے کانوں تک آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور اس کے بعد ناک پہ باندھنا ہے؟ یہ ہنٹس کدھر ہے؟ بھائی سب لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ مطلب قرآن میں نہیں ہے؟ نہیں نہیں ہے. چلو ابھی تھوڑی دیر پہلے بول رہے تھے قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، اور واقعی میں نہیں ہے میرے بھائی. عادل شیخ صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں نا؟ نہیں زیادہ نہیں، بس 10 تک. ہاں 10 تک بھی پڑھے تو تھوڑا بہت تو دماغ چلا ہوگا نا. جی کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ایک انسان صحیح کو صحیح بولے اور غلط کو غلط بولے؟ ہاں یہ تو ہے. ہے نا؟ پوری دنیا جو ہے اس کی اکثریت مسلمانوں کی یہ قرآن اور حدیث اور یہ جو مولانا ہے ان کی باتوں پہ چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ مطلب قرآن اور حدیث سے چلتی ہے، مولانا چلتی پہ ہے نا. تو اسی حدیث میں جب یہ دیا ہوا ہے، یہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 67 کیا کہتی ہے؟ ابو سعید بھائی خدری، نہیں میں میں پڑھ لیتا چیک ہوں کیا. پہلے، نہیں بھائی میں پلیز میرے ایک بات سن لیجیے. میں پہلے میں حدیث دیکھا پڑھ لیتا ہوں پھر آپ اپنی بات رکھیے گا. یہ صحیح مسلم اور بخاری میں ہے. میں حدیث پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد آپ اپنی بات رکھیے گا. سنن نبی داؤد حدیث نمبر 67. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ فرماتے سنا جبکہ آپ سے پوچھا جا رہا تھا کہ برے بدعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایسا کنواں ہے کہ اس میں کتوں کے گوشت، حیض کے کپڑے اور لوگوں کے پاخانے ڈالے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. پھر اس کے بعد وہ کنویں کا ڈسکرپشن دیا گیا ہے کتنا بڑا ہے. ابو داؤد کہتے ہیں میں نے قطیبہ سعید سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے برے بدعا کے متولی سے اس کی گہرائی کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا پانی جب زیادہ ہوتا ہے تو زیر ناف تک رہتا ہے، یعنی آپ کے پیوبک ہیئر والا جو ریجن ہے وہاں تک رہتا ہے اس کی یعنی ہائٹ پانی. بھائی میں 1 منٹ آ رہا ہوں، بس 1 منٹ، اب تب تک لائیو اسٹریم کریے. چلیے بھائی کو کال آ گیا ہے، بھائی بات کر لے. یہ دیکھیں یہ حال ہوتا ہے ہمارے بھائیوں کا، ہمارے پیارے مومنوں کا، کہ ایک کلیم کرتے ہیں، اس کلیم میں جلیبی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جب جلیبی پکڑی جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. دیکھتے ہیں یہ ریٹرن آتے ہیں جب تک. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فائر بینک کہہ رہے ہیں آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ فائن. یس سر آئی ایم گڈ، آئی ایم فائن. بھائی یہ صحیح مسلم اور بخاری میں تو نہیں لکھا ہے نا یہ؟ پہلے میں حدیث پڑھ لوں جی پوری. پڑھ لیجیے. جی اچھا اوکے.
تو اور جب کم ہوتا ہے تو انہوں نے جواباً کہا تو سطر یعنی گھٹنے سے نیچے رہتا ہے، یعنی زیادہ گہرا نہیں تھا وہ کنواں، یا پانی اتنا زیادہ نہیں رہتا تھا. ٹھیک ہے. جی ابھی مجھے بتائیے کہ آپ کا یہ حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کو صاف صفائی جیسی کوئی چیز معلوم نہیں تھی؟ آپ نے حدیث پوری پڑھ لی؟ اس حدیث سے کیا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کو صاف صفائی جیسی چیز کوئی نہیں پتا تھی؟ میں اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ نہ بخاری میں ہے ابھی صحیح. یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ رسول اللہ کو صاف صفائی جیسی چیز کوئی معلوم نہیں تھی؟ یہ گندی گندی باتیں انہوں نے کہی ہے. جی لگ رہا ہے. لگ رہا ہے. ابھی بتائیے کیا آپ کا نیکسٹ آرگیومنٹ کیا ہے؟ یہ بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے. دیکھیے ابھی میں پھر سے آپ کے ساتھ وہ والی کھیل کھیلنا پڑے گا مجھے. پہلے آپ جو ہے صرف قرآن تک تھے، اس کے بعد آپ ابھی آ رہے ہیں بخاری اور مسلم. مجھے بتائیے کہ کیا ساری چیزیں صرف بخاری اور مسلم میں ہی ہے، اور صرف بخاری اور مسلم میں ہی آتھینٹک حدیث ہے، باقی کتابوں میں نہیں ہے حدیثوں کی؟ مطلب جو زیادہ تر لوگ مانتے ہیں، کیونکہ بہت سارے بک کو لوگ جھٹلا بھی دیتے ہیں، تو مطلب نہیں نا. کیا بہت سنو میری بات، بہت سارے بک کو کوئی نہیں چھٹلاتا ہے. جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس سے آدمی جو ہے وہ بچتا ہے، یا کہتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، ہمارے نزدیک یہ آتھینٹک نہیں ہے. لیکن میں جو آپ کو حدیث بتا رہا ہوں یہ آتھینٹک حدیث ہے، کیونکہ صرف بخاری اور مسلم سے آپ کو پورا دین نہیں ملے گا. باقی حدیثیں لکھنے والے جو محدثین رہے ہیں، کیا وہ پاگل تھے؟ ہو سکتے ہیں. نہیں تو بھائی پھر بخاری اور مسلم کیوں صحیح؟ اگر سب باقی پاگل ہے تو وہ بھی ان کو بھی پاگلوں کی گنتی میں لو. نہیں میں کیا بولوں بھائی، مطلب بخاری میں آلموسٹ ساری صحیح ہے، تو مطلب ہاں لیکن یہ جو آلموسٹ والی حدیث جو آپ بول رہے ہیں، یہ جو بتائے یہ بھی صحیح حدیث ہے، آتھینٹک حدیث ہے. جی. آپ لوگ عادل بھائی، آپ لوگ جو غلط ہے اس کو غلط بولتے کیوں نہیں ہے، مانتے کیوں نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ بولے تو کیا وہی چلے کہ جائے گا آپ کا؟ غلط جو چیز غلط ہے اس کو غلط ماننے میں اور بولنے میں آپ کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ بھائی بٹ بولے نا کہ یہ بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے. یہ آرگیومنٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کے علاوہ بھی باقی کتابوں میں بھی صحیح حدیث ہے. نہیں، میں صرف بخاری اور صحیح مسلم کو مانتا ہوں. اچھا صرف بخاری اور مسلم کو ہی مانتے آپ؟ جی. اس کے علاوہ نہیں مانتے؟ نہیں. اچھا پیٹ پہ جو ہاتھ باندھنا ہے یہ بخاری اور مسلم سے بتا دے. چلیے نہیں، یہ جو ہے یہ میں نے کوئی حدیث سے نہیں لی ہے. جو آس پاس کے لوگ جیسے کرتے ہیں ویسے ہی میں بھی کرتا ہوں. مطلب آس پاس کے لوگ آپ کے نزدیک صحیح ہے، لیکن جو ارلی محدث ہے جس نے پورا اتنی محنت کر کے اپنی زندگی پوری ڈال دی اسلام کی پڑھائی لکھائی کرنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں، آپ اس کو نہیں مانتے اور آس پاس کے لوگوں کو مان لیتے آپ؟ آس پاس کے سارے لوگ بول رہا ہوں میں. ہاں وہی بول رہا ہوں، وہی آس پاس کے لوگ جس سے آپ لے رہے ہیں نماز کا طریقہ، وہ سارے کے سارے لوگ یہاں حدیثیں سے تو لیے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث بھی ابو داؤد میں ہی ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا جو ہے وہ بھی ابو داؤد میں ہی ہے. بھائی آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ جو ہے وہ بول رہا ہوں. یعنی آپ لوگ کے اندر اتنی ہپوکریسی اور دوگلا پن ہے کہ جو چیز غلط ہے آپ اس کو سیدھا انکار کر دیتے. اس چیز کو غلط بولو نا پیارے بھائی. ٹھیک ہے بھائی. تو کیا کیا جائے؟ یہ رسول اللہ مانتے ہیں نا کہ بھائی یہ گندی گندی باتیں بتائی ہے رسول اللہ نے، ایسے جس سے گھن آ جائے انسان کو. دیکھیے جو حدیث جو ہوتا ہے سارے اسکالرس ایک کنکلوژن پہ نہیں آتے. کوئی بولتا ہے صحیح ہے، کوئی بولتا ہے غلط ہے. یہ اس حدیث کو کسی نے ضعیف نہیں کہا نا بھائی. یہ والی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کیا اس کو تو کسی نے ضعیف نہیں کہا ہے. بھائی آپ ہے ایسے نا؟ کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ ہاں آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ ایسے کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ نہیں بولا ہے اس وجہ سے بولا ہوں نا. آپ 5 محدث بتا دے
जिन्होंने इस हदीस को कहा है कि ये ज़ईफ है, मनगढ़ंत है, झूठी हदीस है, बता दे। भाई ये तो बुखारी में भी आपको लोग मालूम बोलते है कि एक मुहद्दिस कितनी सारी चीजें देखता है, उसके बाद कोई हदीस को वो सही टैग करता है। हैं। बस एक ही तो नहीं ना करता, ढेर सारे लोग करते हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ, जो मुहद्दिसीन है जब वो हदीस को टैग करते हैं कि भाई ये सही है, ज़ईफ है, हसन है, या किस कैटेगरी में आती है, तो वो कितने सारे पैरामीटर्स से गुजरने के बाद, फिल्ट्रेशन करने के बाद, उसको फिल्टर करने के बाद फिर वो कहते हैं कि ये सही हदीस की कैटेगरी में। डिपेंड करता है कौन कर रहा है। अगर मतलब कोई हर बहुत कोई मुहद्दिस भाई ने तो मुहद्दिस ही नहीं कहलाएगा ना, वो अगर फिल्टर किए बिना ऐसी थोड़ी ना लिख देगा सही। आप मेरे को 5 मुहद्दिस के नाम बताए जिन्होंने ये हदीस को उन्होंने ज़ईफ कहा हो या मौजू कहा हो। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं ना, फिर यही प्रॉब्लम है ना कि जो चीज गलत है उसको गलत क्यों नहीं कहते आप लोग। बोले तो बाकी भाई गलत। जितने लोग हैं देखिए कि उनके अंदर कुछ गलती रहेगी तो वो कहते हैं हाँ ये गलत है भाई, हम इसको नहीं मानते, हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या तुम करें? लोग क्यों नहीं कहते, ये इतने जिद में तुम लोग क्यों रहते हैं। तो फिर क्या करें भाई? जो गलत है उसको बोलो गलत है, रसूलुल्लाह ने ये गलत दिया है, हर बात रसूलुल्लाह की मानी नहीं जाएगी, हम उसको चेक करेंगे, परखेंगे, फिर मानेंगे, वरना रसूल की बात का भी हम इनकार करेंगे। ये होती है सच्चाई, ये होती है इंसानियत। आंख बंद करके अंधविश्वासी जैसे आप लोग जो है पूरा का पूरा अपना दारोमदार एक ऐसे इंसान के ऊपर डाल दिए हैं जिनकी ऐसी अजीबोगरीब बातें हैं, अजीबोगरीब टीचिंग्स है उनकी। क्या बोले भाई? चलो, भाई के पास कोई जवाब नहीं है, गौरव फिक्र करना आप आदिल शेख साहब। ठीक है भाई। ठीक है प्यारे भाई, ठीक है भाई, आप क्या चलिए। बोलो।